بہت بڑا سوالیہ نشان ہے پاکستان کے پورے نظام پہ۔ کیا 22 کروڑ عوام جس آدمی کو مینڈیٹ دیتی ہے، جس کو وزیر اعظم پاکستان کہتا ہے، اس کو کسی اور نے بتانا ہے کہ نیشنل انٹرسٹ کیا ہے؟ وزیر اعظم پاکستان کسی سے ڈکٹیشن نہیں لے گا، اس میں اس بات کا اعادہ ہے، ذکر ہے کہ وہ ڈیسائیڈ کرے گا 22 کروڑ عوام کی جانب سے کہ ملک کا انٹرسٹ کیا ہے، اور ملک کے تمام ادارے پھر اس نیشنل انٹرسٹ کی سروس میں کام کریں گے۔ اور انہوں نے اعتماد میں لیا۔ آج ایک جھوٹ کا پلندہ ان کے خلاف چل رہا ہے، چونکہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک علی سیدنا محمد و آل محمد۔ میرے دوستو، آج پھر امت مسلمہ کے سب سے بڑے لیڈر، پاکستان کے سابق وزیر اعظم، فاؤنڈنگ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب کا سائفر کیس چل رہا ہے۔ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے پاکستان کے پورے نظام پہ، بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ کیا 22 کروڑ کا لیڈر، اس کو یہ حق حاصل نہیں کہ ملک کے مفاد میں جو فیصلہ ہے وہ کرے؟ کیا 22 کروڑ عوام جس آدمی کو مینڈیٹ دیتی ہے، جس کو وزیر اعظم پاکستان کہتا ہے، اس کو کسی اور نے بتانا ہے کہ نیشنل انٹرسٹ کیا ہے؟ آپ وزیر اعظم پاکستان کا اوتھ اٹھا کے دیکھیں، اس میں اس بات کا اعادہ ہے، ذکر ہے کہ وہ ڈیسائیڈ کرے گا 22 کروڑ عوام کی جانب سے کہ ملک کا انٹرسٹ کیا ہے۔ وزیر اعظم پاکستان چاہے کوئی بھی ہو، وزیر اعظم پاکستان کسی سے ڈکٹیشن نہیں لے گا کہ پاکستان کا سیلف انٹرسٹ، نیشنل انٹرسٹ کیا ہے، بلکہ وزیر اعظم پاکستان کابینہ کے مشورے سے پارلیمنٹ کو اعتماد میں لے کے قوم کے لیے نیشنل انٹرسٹ ڈیفائن کرے گا، اور ملک کے تمام ادارے پھر اس نیشنل انٹرسٹ کی سروس میں کام کریں گے۔ یہی وہ ڈائریکشن تھی، یہی وہ فیصلہ تھا، یہی وہ پالیسی تھی جو محمد علی جناح نے 1948 میں ڈیفنس کالج میں جا کے، اسٹاف کالج میں کوئٹہ میں ڈائریکشن دی تھی کہ وی سیویلینز میک دا پالیسی آف پاکستان۔ اور جتنے ڈیفنس فورسز ہیں، سول ملٹری کے ادارے ہیں، انہوں نے اس کو فالو کرنا ہے۔ تو عمران خان صاحب سابق وزیر اعظم پاکستان نے فیصلہ کیا کہ پاکستان کے خلاف جو بین الاقوامی مداخلت ہوئی، اس کے خلاف انہوں نے قوم کو اعتماد میں لینا تھا، اور انہوں نے اعتماد میں لیا۔ آج ایک جھوٹ کا پلندہ ان کے خلاف چل رہا ہے، چونکہ کیس چل رہا ہے، کیس کے انٹرنل ڈیٹیل پہ بات نہیں کروں گا، سب جھوٹ ہے۔ اتنا یہ کہوں گا کہ انشاءاللہ تمام جھوٹے کیسز عمران خان صاحب کے خلاف ختم ہوں گے، عمران خان صاحب باہر نکلیں گے۔ دوسری نعرے بازی نہیں۔ دوسری بات، کل بڑا عجیب لگا، میاں نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ ہم کب تک یہ مہنگائی کریں گے، کب تک یہ گیس بجلی کے بل بڑھائیں گے۔ ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، سن 88 سے پچھلے 36 سال میں 13 سال آپ کی حکومت رہی، 11 سال پیپل پارٹی کی حکومت رہی، 36 میں سے 25 سال آپ لوگ حکومت میں رہے، اور آج پھر حکومت میں ہیں۔ آپ کس سے پوچھ رہے ہیں؟ آپ کس سے پوچھ رہے ہیں؟ مرکز میں آپ کے بھائی وزیر اعظم ہیں، صوبے میں آپ کی بیٹی وزیر اعلیٰ ہیں، آپ خود سابق وزیر اعظم ہیں، اس سے 2 سال آپ پہلے حکومت کر چکے ہیں۔ آپ ہمیں یہ بتائیے، سوال نہ کیجیے میاں نواز شریف صاحب، آپ قوم کو یہ بتائیے کہ 36 سالہ پچھلی جو سن 88 سے ضیاء الحق صاحب کے بعد پاکستان کی سیاست رہی ہے، اس میں 13 سال ڈائریکٹ آپ حکومت میں رہے ہیں، آپ کے گھر میں وزارت عظمیٰ کی کرسی رہی ہے۔ میاں صاحب، آپ اس قوم کو بتائیں کہ اس قوم کی بری حالت کیوں ہے، اس قوم کو کیوں IMF کے پاس جانا پڑ رہا ہے، اس قوم کا بچہ کیوں مقروض ہے۔ آج رمضان کے اس مہینے میں لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں۔ آج سوچ بھی کوئی نہیں سکتا کہ اپنے گھر کے تمام افراد کے لیے نئے کپڑے کوئی سی سکتا ہے، بچوں کے لیے نئے جوتے لے سکتا ہے، خواتین گھر کا خرچہ چلانے کے لیے پریشان ہیں، مزدور خودکشیاں کر رہے ہیں۔ اس حالت میں میاں نواز شریف صاحب، آپ پہ ایک سوال بنتا ہے، اگر آپ واقعی قوم کے ہمدرد ہیں یا تھے، یا آپ اپنے آپ کو ڈیموکریٹ کہتے ہیں، آپ کو اپنا مینڈیٹ قوم کا واپس کرنا چاہیے تھا۔ اگر آپ صرف اتنا کہہ دیتے کہ لاہور کی عوام نے میاں نواز شریف پہ اعتماد نہیں کیا، ڈاکٹر یاسمین راشد پہ کیا ہے، تو آپ کی عزت بڑھتی۔ لیکن آپ لوگ ہمیشہ اقتدار کے سنگاسن کے پیچھے لگے رہے، چاہے کسی بھی صورت میں ہو، آپ لوگوں کو اقتدار چاہیے۔ اسی لیے مینڈیٹ کی واپسی پہ جو ہمارا دعویٰ ہے، انشاءاللہ وہ پورا کر کے رہیں گے۔ عمران خان صاحب بھی باہر نکلیں گے اور مینڈیٹ کی بھی واپسی ہوگی انشاءاللہ۔ سر یہ بتا رہے ہیں نواز شریف ایک تو باہر جا رہے ہیں، اور دوسرے نمبر پہ جو عمران خان ہے ان پر آج 2 مقدمات میں بری ہو گئے ہیں، تو کیا کوئی بات کی جان کرتے ہیں؟ عمران خان صاحب
عمران خان صاحب نہ ڈیل لے گا نہ ڈھیل لے گا. اگر عمران خان نے ڈیل یا ڈھیل لینی ہوتی تو 250 دن سے زیادہ ہو گئے وہ جیل میں نہ بیٹھے ہوتے. اچھا سر، اس سے پہلے بھی ایسا ہوتا رہا ہے رمضان علی محمد. میرے دوستو، آج پھر امت مسلمہ کے سب سے بڑے لیڈر، پاکستان کے سابق وزیر اعظم، فاؤنڈنگ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب کا سائفر کیس چل رہا ہے. بہت بڑا سوالیہ نشان ہے پاکستان کے پورے نظام پہ. بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ کیا 22 کروڑ کا لیڈر، اس کو یہ حق حاصل نہیں کہ ملک کے مفاد میں جو فیصلہ ہے وہ کرے؟ کیا 22 کروڑ عوام جس آدمی کو مینڈیٹ دیتی ہے، جس کو وزیر اعظم پاکستان کہتا ہے، اس کو کسی اور نے بتانا ہے کہ نیشنل انٹرسٹ کیا ہے؟ آپ وزیر اعظم پاکستان کا اوت اٹھا کے دیکھیں، اس میں اس بات کا اعادہ ہے، ذکر ہے کہ وہ ڈیسائیڈ کرے گا 22 کروڑ عوام کی جانب سے کہ ملک کا انٹرسٹ کیا ہے. وزیر اعظم پاکستان چاہے کوئی بھی ہو، وزیر اعظم پاکستان کسی سے ڈکٹیشن نہیں لے گا کہ پاکستان کا سیلف انٹرسٹ، نیشنل انٹرسٹ کیا ہے، بلکہ وزیر اعظم پاکستان کابینہ کے مشورے سے پارلیمنٹ کو اعتماد میں لے کے قوم کے لیے نیشنل انٹرسٹ ڈیفائن کرے گا، اور ملک کے تمام ادارے پھر اس نیشنل انٹرسٹ کی سروس میں کام کریں گے. یہی وہ ڈائریکشن تھی، یہی وہ فیصلہ تھا، یہی وہ پالیسی تھی جو محمد علی جناح نے 1948 میں ڈیفنس کالج میں جا کے، اسٹاف کالج میں کوئٹہ میں ڈائریکشن دی تھی کہ وی سویلینز میک دا پالیسی آف پاکستان. اور جتنے ڈیفنس فورسز ہیں، سول ملٹری کے ادارے ہیں، انہوں نے اس کو فالو کرنا ہے. تو عمران خان صاحب سابق وزیر اعظم پاکستان نے فیصلہ کیا کہ پاکستان کے خلاف جو بین الاقوامی مداخلت ہوئی، اس کے خلاف انہوں نے قوم کو اعتماد میں لینا تھا، اور انہوں نے اعتماد میں لیا. آج ایک جھوٹ کا پلندہ ان کے خلاف چل رہا ہے. چونکہ کیس چل رہا ہے، کیس کے انٹرنل ڈیٹیل پہ بات نہیں کروں گا، سب جھوٹ ہے. اتنا یہ کہوں گا کہ انشاءاللہ تمام جھوٹے کیسز عمران خان صاحب کے خلاف ختم ہوں گے. عمران خان صاحب باہر نکلیں گے. دوسری نعرے بازی نہیں. دوسری بات، کل بڑا عجیب لگا، میاں نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ ہم کب تک یہ مہنگائی کریں گے، کب تک یہ گیس بجلی کے بل بڑھائیں گے. ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، سن 88 سے پچھلے 36 سال میں 13 سال آپ کی حکومت رہی، 11 سال پیپل پارٹی کی حکومت رہی، 36 میں سے 25 سال آپ لوگ حکومت میں رہے، اور آج پھر حکومت میں ہیں. آپ کس سے پوچھ رہے ہیں؟ آپ کس سے پوچھ رہے ہیں؟ مرکز میں آپ کے بھائی وزیر اعظم ہیں، صوبے میں آپ کی بیٹی وزیر اعلیٰ ہیں، آپ خود سابق وزیر اعظم ہیں. اس سے 2 سال آپ پہلے حکومت کر چکے ہیں. آپ ہمیں یہ بتائیے، سوال نہ کیجیے میاں نواز شریف صاحب، آپ قوم کو یہ بتائیے کہ 36 سالہ پچھلی جو سن 88 سے ضیاء الحق صاحب کے بعد پاکستان کی سیاست رہی ہے، اس میں 13 سال ڈائریکٹ آپ حکومت میں رہے ہیں. آپ کے گھر میں وزارت عظمیٰ کی کرسی رہی ہے. میاں صاحب، آپ اس قوم کو بتائیں کہ اس قوم کی بری حالت کیوں ہے، اس قوم کو کیوں IMF کے پاس جانا پڑ رہا ہے، اس قوم کا بچہ کیوں مقروض ہے. آج رمضان کے اس مہینے میں لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں. آج سوچ بھی کوئی نہیں سکتا کہ اپنے گھر کے تمام افراد کے لیے نئے کپڑے کوئی سی سکتا ہے، بچوں کے لیے نئے جوتے لے سکتا ہے. خواتین گھر کا خرچہ چلانے کے لیے پریشان ہیں، مزدور خودکشیاں کر رہے ہیں. اس حالت میں میاں نواز شریف صاحب، آپ پہ ایک سوال بنتا ہے، اگر آپ واقعی قوم کے ہمدرد ہیں یا تھے، یا آپ اپنے آپ کو ڈیموکریٹ کہتے ہیں، آپ کو اپنا مینڈیٹ قوم کا واپس کرنا چاہیے تھا. اگر آپ صرف اتنا کہہ دیتے کہ لاہور کی عوام نے میاں نواز شریف پہ اعتماد نہیں کیا، ڈاکٹر یاسمین راشد پہ کیا ہے، تو آپ کی عزت بڑھتی. لیکن آپ لوگ ہمیشہ اقتدار کے سنگاسن کے پیچھے لگے رہے، چاہے کسی بھی صورت میں ہو. آپ لوگوں کو اقتدار چاہیے، اسی لیے مینڈیٹ کی واپسی پہ جو ہمارا دعویٰ ہے انشاءاللہ وہ ہم پورا کر کے رہیں گے. عمران خان صاحب بھی باہر نکلیں گے اور مینڈیٹ کی بھی واپسی ہوگی انشاءاللہ. یہ بتائیے، نواز شریف ایک تو باہر جا رہے ہیں، اور دوسرے نمبر پہ جو عمران خان ہے، ان پر آج 2 مقدمات میں بری ہو گئے ہیں. تو کیا کہیں کہ کوئی بات کی عمران خان صاحب نہ ڈیل لے گا نہ ڈھیل لے گا. اگر عمران خان نے ڈیل یا ڈھیل لینی ہوتی تو 250 دن سے زیادہ ہو گئے وہ جیل میں نہ بیٹھے ہوتے.